الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون صدق الله المولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. درود شریف پڑھ لیں. یہ سورہ انعام جس طرح کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر توحید کے دلائل پر مشتمل ہے اور فکر آخرت کی زندگی اور آخرت کے عقیدے کے اس بات پر. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ مانیں گے وہی لوگ جن کے اندر سننے کی صلاحیت ہے. پیچھے آ رہا ہے نا سمن بکمن عمیون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیا. تو آپ کی بات کو مانیں گے وہی جو سننے والے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ، رہے مردے تو انہیں تو اللہ قیامت کے دن ہی زندہ کرے گا. تو جو نہیں سن کے دے رہے اور جن کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ان کو مردہ قرار دیا جا رہا ہے. ثم الیہ یرجعون، تو اسی کی طرف پھر یہ سب لوٹائے جائیں گے. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، ہماری طرف اللہ کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اللہ کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارتا. قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تو قادر ہے اس بات پر کہ وہ اپنی کوئی نشانی اتارے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر اس کو نہیں سمجھتے. معجزات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ معجزہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقت کے پیغمبر سے مطالبہ کرے کہ معجزہ لے اور جھٹ سے معجزہ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. معجزہ اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت سنجیدہ اور اہم فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ اپنی پرائیورٹی پر کرتا ہے، کسی کے مانگنے پر نہیں کرتا. اس کا فیصلہ خود اللہ نے کرنا ہے کہ کب وہ معجزہ آنا ہے اور کب نہیں آنا. وہ معجزہ کسی کے مانگنے سے اللہ کسی کو نہیں دیتا. پہلی سنت تو اللہ کی یہ ہے. دوسری سنت یہ ہے کہ معجزہ اور عذاب لازم و ملزوم ہے. جب معجزہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے، اس لیے کہ معجزے کے بعد تو پھر ایمان کے لانے اور نہ لانے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. جب ایسی کوئی خرق عادت واقعہ سامنے آ جائے گا تو پھر تو جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا قصہ یہی ختم ہو جائے گا. اس لیے سابقہ انبیاء ان کے پاس جب معجزات آئے تو پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ جس معجزے کی تم طلب کر رہے ہو اگر وہ آ گیا تمہارا قصہ ختم ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ معجزہ نبی سے مشروط ہے. معجزہ غیر نبی کو تو دینا نہیں اللہ نے. تو سابقہ تو یہ تھا کہ نبی آتا اور نبی رخصت ہوتا تو کوئی نیا نبی آ جاتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نبی نے نہیں آنا، تو آپ کو تو اللہ معجزہ دے دے گا، لیکن آپ کے بعد آنے والے لوگوں کا کیا ہوگا اگر وہ طلب کریں گے. لہذا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حصی معجزات ہیں وہ نہیں دیے، بلکہ آپ کو عقلی معجزات دیے. آپ کی امت کو وہ پیغام دیے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ قائم رہے. یعنی حصی معجزہ حضرت موسیٰ کے ساتھ رخصت ہو گیا، ان کی لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی. حصی معجزہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رخصت ہو گیا. اگر کوئی حصی معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تو آپ کے ساتھ رخصت ہو جاتا.
تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج جو نہ ماننے والا ہوتا اسے کیا کہا جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو حصی معجزہ نہیں دیا بلکہ عقلی معجزہ دیا، اور وہ ہے قرآن۔ یہ قیامت تک کے لیے، اور اس کے چیلنجز قیامت تک کے لیے، اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس پہ جو غور اور فکر کرے گا اسے بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہا ہے کہ میں نے سابقہ انبیاء کو جو معجزے دیے، تو ایک تو پھر اس کے بعد ان کے پاس مہلت عمل ختم ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ سابقہ انبیاء کا سٹیٹس یہ تھا کہ وہ جاتے تھے تو ان کو ریپلیس دوسرے نبی نے کرنا تھا، لیکن اب اس نبی نے جانا ہے تو قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا، اس لیے وہ حصی معجزات کا حصہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا۔ اگر تم کہتے ہو ویسے کوئی معجزہ ہوگا تو وہ تو نہیں آئے گا۔ ہاں عقلی معجزات، تو قرآن عقلی معجزہ ہے، اور تمہارے اندر کی آیات اور نشانیاں اور اس کائنات کی آیات اور نشانیاں یہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رکھتا ہے، یہ قیامت تک رہنے والے معجزے ہیں، ان کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ تو یہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اس بات کو نہیں سمجھتے، اس لیے تم بار بار حصی معجزات کو طلب کرتے ہو۔ وما من دابت، اب عقلی معجزہ بتایا جا رہا ہے، کیا ہے؟ وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم، زمین کی پیٹھ پر چلنے والا کوئی جاندار یا ہوا میں اڑنے والا کوئی پرندہ، یہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، یہ بھی تمہاری طرح کی مختلف نسلیں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کتاب میں لکھنے میں ان کے حوالے سے کوئی چیز۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب کے سب اپنے رب کی طرف جمع ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات یعنی ہماری نشانیوں کو، یعنی غور اور فکر نہیں کرتے ان آفاق اور انفس کے دلائل پر، صم و بکم، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیرے میں بھٹکے ہوئے ہیں، من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ یعنی ان میں سے جو اپنی بصیرت سے کام لیں گے اللہ اس کے لیے سیدھا راستہ کھول دے گا، اور جو بصیرت سے کام نہیں لیں گے اللہ اسے گمراہی پہ ڈال دے گا۔ قل ارائیتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے نہیں؟ ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے اوپر آ جائے اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، اور یہ اچانک آ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اب یہ ان کے اندر سے دلیل دی جا رہی ہے، یہ مشرکین مکہ کے اندر سے دلیل دی جا رہی ہے۔ کیا؟ یہ جب سفر کرتے تھے نا سمندری تھے تو یہ مشرک لات و عزا و حبل کو ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا تھا کہ جب سمندری سفر کر رہے ہوں اور کوئی طوفان آ جائے اور کشتی ڈولنے لگ جائے تو یہ نہ لات کو یاد کرتے تھے، نہ عزا کو یاد کرتے تھے، نہ حبل کو یاد کرتے تھے، اس وقت صرف اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ خود تمہارے اندر سے یہ دلیل موجود ہے کہ تم اندر تمہارے کہیں نہ کہیں اس اللہ پر یقین موجود ہے، اور تمہارے اندر یہ گواہی موجود ہے کہ لات اور عزا اور حبل یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، تمہارے کام آنے والی ذات اللہ۔ ان کنتم صادقین، تو سچی سچی بات کرو نا، اپنے دل کا حال بتاؤ۔ تو وہ کیسے بتائیں؟ یہ تو وہ کرتے تھے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اور وہ تم سے وہ جو مصیبت ہے وہ ٹال دیتا ہے جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو جب اگر وہ چاہتا ہے، وتنسون ما تشرکون، اور اس وقت تم اپنے سارے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا، اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجے رسول بہت ساری امتوں کی طرف، من قبل کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، بالبأساء، مالی سختیوں میں، والضراء، اور جسمانی تکالیف میں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اپنے رب سے معافی مانگیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو پس کیوں نہ جب ان پر کوئی آزمائش آئی تو انہوں نے خوف سے ہمیں پکارا، ولکن قست قلوبہم،
لیکن ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ ان کی لات اور عزا اور حبل اور یہ جو بتوں کی پوجنا ہے، یہ شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا، پس جب وہ بھول گئے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں کو آزمانے کے لیے انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، انہیں دنیا وافر مقدار میں دے دیتا ہے، ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ مسخر کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوشیاں منانے لگے، بما اوتوا، جو چیزیں انہیں دی گئی تھیں، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، اور پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے، اس لیے کہ پھر ان کے پاس جائے فرار نہیں تھی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پھر جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی ظلم کرنے والوں کی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ فرعون اپنے دور میں وہ فرعون ذی الاوتاد، لشکروں والا فرعون، آج کوئی اس کا نام لیوا ہے؟ آج اس کا کوئی والی وارث ہے؟ نمرود کا اور شداد کا اور قارون کا کوئی نام لیوا، کوئی خزانہ، کوئی والی وارث؟ اہل ایمان کے وارث موجود ہیں، ایمان لانے والوں کے سلسلہ وہ چل رہا ہے، پھل پھول رہا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر مال کسی کے پاس تھا نا تو وہ قارون تھا، نہ آج قارون ہے نہ اس کا خزانہ ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں، ویسے تو ان کی بہت بڑی خیرات ہے اور بہت بڑی ان کی وہ ہے یعنی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس میں سے صرف ایک وہ جو کنواں انہوں نے خریدا، اس کے ساتھ ایک باغ تھا، اس باغ میں کھجور کے درخت تھے، وہ باغ مسلسل چلتا رہا آج تک وہ قائم ہے، اور اس کا جو منافع ہے وہ انویسٹ ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کے ذریعے جو خیراتی کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو کتنا بڑا ان کا ذخیرہ ہے اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ جو آج تک قائم ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ چلانا چاہے اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے، اور جس کی جڑ کاٹنا چاہے تو اس کا مال اور اسباب بھی پھر کام نہیں آتا۔ قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم دیکھتے نہیں، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر اللہ اچک لے، چھین لے تم سے تمہارے کانوں کی سماعت یا آنکھوں کی بصارت، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو تمہیں یہ واپس لوٹا سکتا ہے؟ آج تک دنیا کی کوئی سائنس ایسی ہے کہ انسان کا گردہ فیل ہو جائے تو وہ اپنی طرف سے کوئی گردہ بنا کر فٹ کر دے؟ کسی انسان کی آنکھ وہ چلی جائے، ضائع ہو جائے، تو کوئی ایسا گولا فٹ کر دے جو دیکھ سکتا ہو، کوئی ایسا کیمرہ فٹ کر دے، کوئی کان ایسا فٹ کر دے؟ نہیں کر سکتا۔ انظر کیف نصرف الآیات، یہ جو کانوں کی مشینیں ہوتی ہیں نا، اس کی لوگ لگاتے ہیں، ذرا سی فریکوینسی اگر اس کی آؤٹ ہو جائے لوگ پاگل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کیا چیز آہستہ سننی ہے کیا تیز سننی ہے۔ حالانکہ لاکھوں روپے کی مشینیں ہوتی ہیں لیکن کام نہیں کر رہی ہوتی، وہ کان جو مفت کام کر رہا ہے ہمارا اور آپ۔ انظر، دیکھیے، توجہ کرو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم بار بار پھیرتے ہیں اپنی آیات تمہارے سامنے، ثم هم یصدفون، لیکن وہ پھر بھی کنارے کی طرف دوڑتے ہیں۔ قل ارائیتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے یا سامنے سے آئے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک ہوگا ظالموں کے سوا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نے نہیں بھیجے رسول مگر خوشخبری دینے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بس جو ایمان لایا اور اس نے اصلاح کا راستہ اختیار کیا تو اس کے لیے کسی ڈرنے کا جو ہے موقع نہیں ہے اور کسی غم کا موقع نہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، یمسہم العذاب بما كانوا یفسقون، ضرور پہنچے گا انہیں عذاب ان کی نافرمانی کے سبب۔
قل لا اقول لكم عندي خزائن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا میرے پاس خزانے ہیں، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، میں یہ نہیں کہتا، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عالم غیب ہوں، ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، قل هل يستوي الاعمى والبصیر، تو کہہ دیجئے کیا کوئی اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص دیکھ رہا ہے اور ایک شخص اندھا ہے، دونوں ایک رفتار سے چل سکتے ہیں؟ دونوں ایک رفتار سے ججمنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، اور آپ ڈرائیے انہیں، ان لوگوں کو جو جن کو ڈر ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف پیش کیا جائے گا، ما لهم الى ربهم لهم من دونه ولا ولي ولا شفيع، اور ليس لهم من دونه، اور اس اللہ کے سامنے اس کے علاوہ ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ولا شفیع لعلہم یتقون، تو چاہے ہو سکتا ہے کہ یہ بچ جائیں، یعنی اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ان کا کوئی حمایتی یا سفارشی وہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ ہوتا تھا، قریش کے جو سردار تھے، لیڈرز تھے، ابو جہل اور ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ، وہ کہتے تھے ہم سرداران قریش ہیں اور ہم بڑے عالی نسب ہیں، ہماری بڑی ایک معاشرے میں ساکھ ہے، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم آپ کی مجلس میں کیسے بیٹھیں؟ آپ کے تو دائیں بلال بیٹھا ہوتا ہے، بائیں خباب بن الارت بیٹھا ہوتا ہے، کہیں صہیب رومی بیٹھا ہوتا ہے، سارے غلام ہیں، جو نسب میں اور حسب میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے ساتھ آپ کی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم کیسے آپ کی محفل میں بیٹھیں؟ ہماری عزت اور ہماری شان کے خلاف ہے کہ ان غلاموں کے ساتھ ایک مجلس میں ہم بیٹھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ نے اثر نہیں لینا اور آپ نے اپنے سے دور نہیں کرنا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ نے اپنے سے دور نہیں کرنا ان غریب غلاموں کو جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یدعون ربهم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہ، جو خالص اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ما علیک من حسابہم، آپ پر ان کا حساب نہیں، من شیء، کچھ بھی، وما من حسابک علیہم من شیء، اور تیرے حساب میں ان پر کچھ نہیں ہے، فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا تو پھر آپ بے انصافوں میں شامل ہو جائیں گے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض لوگوں کو بعض سے، یعنی ایک یہ قریش مکہ کی آزمائش ہے، وہ اپنی اس نخوت سے نکلیں گے، اس تکبر سے نکلیں گے تو تب ہی ایمان کے راستے پر پہلا قدم چلیں گے، یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے جو ہے وہ احسان کیا ہے، من بیننا، ہمارے درمیان، الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، تو کیا اللہ خوب نہیں جانتا کہ کون زیادہ شکر گزار ہے؟ بلال نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا ہے تو اس کا مقام تو پھر ابو جہل سے اوپر ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو سارے سرداران قریش سر جھکائے کھڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو، یہ گویا فتح کا اعلان تھا، اور فتح کا اعلان آپ کسی قریشی سردار کو بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ چڑھو، لیکن آپ نے وہ اعزاز اور وہ شرف حضرت بلال کو دے کر یہ اعلان کر دیا کہ ان سب میں آج سب سے بہتر حضرت بلال۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی انہیں سلام کیجئے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے لیے رحمت لکھ لی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے، یعنی اس کی صفات ہیں، دیکھیں وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے،
لیکن وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جو ہے وہ شدید العقاب بھی ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنا قہر اور اپنا جبر اپنے اوپر لکھ دیا ہے تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ لیکن وہ فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی اپنی ساری صفات میں سے اس نے اپنی رحمت کی صفت کو چنا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح، تو جو بھی کوئی کام جہالت میں برائی کے کرے گا پھر توبہ کرے گا اس کے بعد اور اصلاح کرے گا، فانہ غفور رحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور واضح کر دیتے ہیں مجرموں کا راستہ۔ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان لوگوں کی، تدعو ان ہستیوں کی یا ان ناموں کی، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، قد ضللت اذا، ورنہ تو میں گمراہ ہو جاؤں گا تب، وما انا من المہتدین، اور پھر میں ہدایت نہیں پا سکوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیوں پر ہوں، میں تو بالکل روشنی میں ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، حالانکہ تم اس کو جھٹلا چکے ہو۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی معجزہ۔ اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم اور فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے، يَقُصُّ الْحَقَّ، وہ حق بیان کرتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ اب انسان ہے نا، تو انسان کا ایک ظرف ہوتا ہے، پیغمبر بھی انسان ہوتا ہے، تو پیغمبر کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، اس کے بعد جا کر وہ بھی کہتا ہے بس معاملہ ختم کر دو، لیکن اللہ کا ظرف تو بہت بڑا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر وہ معجزہ لانے کا اختیار میرے پاس ہوتا ہے جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو میں معاملہ مکا چکا ہوتا، ختم کر چکا ہوتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، اور وہ تمہیں مسلسل ڈھیل دیے جا رہا ہے، ورنہ میں نے مسئلہ ختم کر دینا تھا۔ بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ اچھا، اس میں بہت بڑی حکمت ہے نا، دیکھیں انہی مشرکین مکہ میں ایسے لوگ تھے جو بعد میں ایمان لے آئے اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ اگر اس وقت ان کی جو ہے وہ لپیٹ دیا جاتا تو خالد ابن ولید بھی لپیٹے جاتے، اکرمہ بن ابی جہل بھی لپیٹے جاتے، عمر بن العاص بھی لپیٹے جاتے، لیکن ان سب کو ڈھیل دی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اسلام کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان کی نسلیں مسلمان ہوئی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں غیب کی، لا يعلمها الا هو، جن کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے اور سمندر میں کیا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور کوئی پتا جھڑتا ہے، الا يعلمها، تو اسے معلوم ہے۔ کتنے درخت ہوں گے کرۂ ارض پر، ان کا کوئی حساب ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان درختوں پہ جو پتے لگے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی پتا گرتا ہے تو اس کا بھی اس کو علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ بھی ایسا نہیں جو اس کی علم سے باہر ہے، احاطہ علم سے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہ کوئی خشک چیز ایسی ہے نہ کوئی تر چیز ایسی ہے جو اس سے پوشیدہ ہے، اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے رجسٹر کا پھر اندازہ کر لیں، اس کے جو ڈیٹا ہے کلاؤڈز میں جو لگا ہوا ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا ہے۔
سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ سپیشیز موجود ہیں اس وقت جو دریافت ہوئی ہیں، 2 لاکھ اقسام کی مخلوقات، ان میں سے ایک قسم انسان ہے۔ اس طرح کی 2 لاکھ مخلوقات ہیں جو ابھی تک دریافت ہوئی ہیں، جو نہیں ہوئی وہ اس سے زیادہ ہیں۔ صرف ایک انسان کو اگر آپ اس کے 8 ارب سے زیادہ انسان ہیں، ان کا ڈیٹا کسی ایک جگہ موجود نہیں ہو سکتا، اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ ذات جو تمہیں فوت کرتی ہے۔ اب یہ بات ہے بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو کی دلیل دی جا رہی ہے۔ فرمایا وہی ذات ہے جو تمہاری روح کو قبضہ کر لیتی ہے رات کے وقت۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور دن کو جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے، بالنہار، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں دوبارہ دن میں لوٹا دیتا ہے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تم اپنی مدت پوری کرو۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹایا جانا اسی کی طرف ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبردار کرے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر جو ہے وہ غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اس نے تمہارے اوپر اپنے نگران مقرر کر رکھے، ہر انسان اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو اسے پورا پورا قبضہ کر لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور کسی چیز کی کمی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر اسے لوٹاتے ہیں اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا مالک ہے حق کے ساتھ، پکا سچا۔ الا لہ الحکم، سن لو کہ اسی کے لیے فیصلہ ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا۔ قل من ینجیکم من الظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون تمہیں بچاتا ہے جنگل کے اور زمین کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں۔ تدعونہ، جب تم اسے پکارتے ہو، تضرعا وخفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور دل میں وعدہ کرتے ہو کہ اس دفعہ اگر بچ گئے تو ضرور احسان مانیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب، کہہ دیجئے اللہ تمہیں بچاتا ہے اس سے اور ہر سختی سے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، او یلبسکم شیعا، یا تم پر ایسے گروہ مسلط کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، تاکہ تم ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھو۔ تو عذاب کی 3 شکلیں بتائیں۔ اوپر سے عذاب آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی پتھروں کی بارش۔ زمین کے نیچے سے عذاب آ سکتا ہے جیسے زلزلہ، اور یا تمہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر کے اب ایک دوسرے کے ہاتھوں مروا سکتا ہے۔ تو یہ تینوں عذاب اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اور تم اس سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تو دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں بار بار، تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا اگرچہ حق ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تو کہہ دیجئے کہ میں تم پر داروغہ نہیں لگا ہوا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، خوض کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانے کو، تو جب تم دیکھو کہ یہ لوگ ہماری آیات یعنی ہماری جو قرآن کی تعلیمات ہے اس میں گھس کر اس کے اندر ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی غلط بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ اس محفل سے اٹھ جائیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ یہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ خوض فی حدیث، گپ شپ لگانا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ سے یہ بات بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو جو ہی آپ کو یہ بات یاد آ جائے تو آپ کو جو ہے ان کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی توسط سے پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس ایسی کسی محفل میں نہ بیٹھو
جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی کسی محفل کا حصہ نہ بنو۔ اور یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب مکہ میں مسلمان ابھی کمزور تھے، اور اگر تمہیں بھول گیا ہو تو جو ہی یاد آئے وہاں سے اٹھ جاؤ۔ مع القوم الظالمین، یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری لعلهم یتقون، اور وہ لوگ جو کہ تقوی والے ہیں ان پر کوئی یعنی ان کا حساب نہیں ہے، یعنی ان کو اس بار دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا حساب وہ خود دیں گے، اور اہل ایمان نے اپنا حساب خود دینا۔ ولیکن ذکری لعلهم تتقون، یہ نصیحت ہے تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور ان کو نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے۔ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، ایسا نہ ہو کہ اپنے گناہوں کے وبال میں گرفتار ہو جائیں۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ ولی ولا شفیع، پھر ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار اور شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور اس دن کوئی فدیہ دینا چاہے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، وہ گرفتار ہوئے ہوں گے اپنے اعمال کے سبب۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دردناک عذاب ہوگا۔ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، بسبب ان کے کفر کرنے۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کیا ہم پھر جائیں اپنی ایڑیوں کے بل؟ بعد اذ ہدانا، جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی اس کے بعد۔ ہدانا اللہ کالذی استہوته الشیاطین، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے یعنی پھسلا دیا اور بہکا دیا۔ فی الارض حیران، اور وہ صحرا میں حیران اور پریشان کھڑا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے دوست اسے پکار رہے ہیں کہ راستہ یہ ہے ادھر آؤ، لیکن اسے صم بکم، نہ کسی کی آواز سنائی دے رہی ہے، نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے، نہ وہ کسی کو آواز دے رہا ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کی آواز نہیں سنتا اور گمراہی میں حیران پریشان ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سر تسلیم خم کریں کائنات کے رب کی طرف۔ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کریں۔ وَاتَّقُوهُ، اور اسی کا تقوی اختیار کریں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے جس کی طرف تمہیں لوٹایا جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا۔ یعنی اس اللہ کے لیے زمین و آسمان کو بنانا بھی مشکل نہیں ہے، اور جب وہ چاہے گا تو ان کا تباہ کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس نے صرف کہنا ہے ہو جا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ فرشتہ کھڑا ہے اسرافیل، اور اس کے ہاتھ میں وہ موجود ہے بگل، اور جب اسے کہا جائے گا کہ سور پھونک دو، اس نے پھونک دینا ہے اور معاملہ ختم۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم ہے، جاننے والا ہے غیب کی جو چھپی ہوئی باتیں ان کو بھی اور جو کھلی ہیں سامنے ان کو بھی۔ وہ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ چونکہ توحید کی صورت ہے تو توحید پر دلائل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ بالکل واضح طور پر سامنے لایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک جو یعنی آپ سمجھ لیں اس کو، اگر اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے
شرک جو تھا وہ پوری تہذیب کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور اس کے پیچھے اسٹیٹ پاور تھی، اور نمرود اس کا بادشاہ تھا۔ اس اسٹیٹ پاور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا، اور عین جوانی کے موقع پر چیلنج کیا، اور شرک اور توحید کی وہ لڑائی اس کو پھر منطقی انجام تک پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شرک کو ہمیشہ کے لیے شکست دی ہے۔ تو لڑائی جہاں سے شروع ہوئی ہے شرک کی، اصل میں شرک اور توحید کی، زمین کے اوپر دو فورسز کے صورت میں، ایک شرکی فورسز اور ایک ایمان کی اور توحید کی فورسز، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے وہ پورا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے وہ ہسٹری رکھا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو مکالمہ کیا ہے نا، اور ان کا جو طرز استدلال ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ ادھر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح دکھائے ہم نے ابراہیم کو عجائبات آسمانوں اور زمین کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ اچھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے والد سے آذر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو نے بتوں کو الہ بنایا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم جس سری گمراہی میں ہے۔ اب اس سے آپ دیکھیں کتنا بولڈ ان کا سٹینس ہے، ان کا موقف ہے شرک کے حوالے سے، کہ اپنے والد کو بھی بالکل واضح لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی گمراہ ہیں اور آپ کی یہ ساری تہذیب بھی گمراہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان و زمین کے عجائبات، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ ہے جو انہوں نے قوم سے کیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استدراجی طریقہ اختیار کیا۔ استدراجی طریقہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے مخالف کو وہم و گمان بھی نہ ہو کہ آپ کہاں سے اس پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، آپ اپنے مخالف پر اس طرف سے حملہ آور ہو جائیں جس طرف سے وہ ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں استدراجی طریقہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر اس طرف سے اٹیک کیا جس طرف سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج، چاند، ستاروں کی پوجنے والی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مٹی اور پتھر اور لکڑی کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، لیکن یہ تین بڑے بڑے ان کے خدا تھے۔ اب بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے یہ کہیں کہ یہ جو چاند تم پوجتے ہو یہ خدا نہیں ہے، اور یہ جو سورج تم پوجتے ہو یہ خدا نہیں ہے، وہ الٹا ہے، وہ ان میں شامل ہو کر کہا اچھا تم ستاروں کو خدا بناتے ہو، ٹھیک ہے میں بھی مان لیتا ہوں یہ ستارہ رب ہے، لیکن یہ تو غروب ہو گیا، چلو ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا۔ اچھا چاند کو رب بنا لیتے ہیں، لیکن یہ بھی غروب ہو گیا۔ اچھا سورج کو رب بنا لیتے ہیں، اوہو یہ بھی غروب ہو گیا، تو وہ جو غروب ہونے والا وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو ان کے درمیان سے کھڑے ہو کر انہوں نے ان پر ان کی دلیل کو الٹ دیا، اور اس کو اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل، جب قوم کے درمیان رات کے وقت رأى کوكبا، انہوں نے ستارے کو دیکھا، قال هذا ربی، تو کہا یہ رب ہو سکتا ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، تو جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ ایسی دلیل ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو دیکھا اگلے دن جو ہے واضح ہے، روشن ہے، قال هذا ربی، کہا یہ رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کیا کہا؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی، اگر میرے رب نے اب مجھے ہدایت نہ دی، لاکونن من القوم الظالمین، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی ان کا اعتبار ساقط کر رہے ہیں، ان کا اعتبار توڑ رہے ہیں ان کے معبودوں سے۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر اگلے دن صبح جب سورج کو دیکھا جو چمک رہا، کہا یہ رب ہو سکتا ہے، هذا اکبر، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما یشرکون، تو کہا اے قوم میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔
اس لیے کہ یہ سارے ڈوب جانے والے. لیکن اس ٹائم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے تھے وہ اپنے اندر سے تو کلیئر تھے, اندر سے کلیئر تھے. ایک ٹیکٹکس انہوں نے استعمال کی قوم کو بے بس کرنے کے لیے, ان کی جو دلیل ہے ان پر وہ کرنے کے لیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں تو اس طرف متوجہ ہوتا ہوں, اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا. حنیفاً, یعنی جس شخص کے ذہن میں کوئی شک ہوگا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس ذات کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے. اب سورج چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ آسمان و زمین کو تخلیق تو نہیں کر سکتا نا. اس لیے حضرت ابراہیم پہلے دن سے کلیئر ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ سامنے سے آ کر ان پر اٹیک کرے, ان کے درمیان سے ان کا اعتبار اٹھایا انہوں نے ان کے الہوں سے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے جب وہ بت خانہ توڑا نا تو لوگوں نے کہا کس نے توڑا, تو کہا یہ جو بڑا والا ہے اسے پوچھو نا. بڑے والے کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا. اب وہ خود کہتے ہیں کہ یہ بڑا والا ہمیں کیسے جواب دے گا. تو یہ ان کا طریقہ تھا, یہ ان کا علم الکلام تھا, اور اس طرح انہوں نے بے بس کر دیا اپنی قوم کو. یعنی بہت ذہانت دی اللہ تعالیٰ انہوں نے, اور یہ بالکل جوانی کا موقع ہے. فطر السماوات والارض, جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے. حنیفاً, میں اس کے لیے یکسو ہوں. وما انا من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. وحاجہ قومہ, اور اس سے بحث کی اس کی قوم نے. قال تحاجونی فی اللہ, تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو. وقد ہدان, جس نے مجھے ہدایت دی ہے. ولا اخاف ما تشرکون به, اور میں نہیں ڈرتا تمہارے ان شریکوں سے. الا ان یشاء اللہ, سوائے اس کے کہ الا ان یشاء اللہ ربی شیئا, الا ان یشاء ربی شیئا, میں تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں, جو وہ چاہے گا وہی ہوگا. وسع ربی کل شیء علما, میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. افلا تتذکرون, تو کیا تم سوچتے نہیں ہو. وکیف اخاف ما اشرکتم, اور میں کیسے ڈروں تمہارے شریکوں سے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم شریک بناؤ کسی کو اللہ کے ساتھ. ما لم ينزل به علیکم سلطانا, جس کے لیے اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری. فأی الفریقین احق بالامن, تو کون سا فریق ایسا ہے جو امن کا مستحق ہے. ان کنتم تعلمون, یعنی تم میرے اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے زمین و آسمان بنائی ہے, اور مجھ سے کہتے ہو میں تمہارے شریکوں سے ڈروں. تمہارے شریک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, مجھے کیا پہنچائیں گے. تو میں تو اللہ ہی سے ڈروں گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے ملایا نہیں, گدلا نہیں کیا, ملاوٹ نہیں کی اپنے ایمان میں ظلم کے ساتھ. اولئک لہم الامن وہم مہتدون, انہی کے لیے ایمان بھی ہے اور ان کے لیے امن بھی ہے, اور وہی سیدھی راستے پر ہے. وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم, اب یہ اللہ فرما رہا ہے یہ طریقہ کار ابراہیم کو ہم نے سکھایا. اپنی قوم کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ ہم نے سکھایا. ہم نے یہ حجت دی ابراہیم کو علی قومہ, اس کی قوم پر. نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم, بے شک تیرا رب حکمت والا ہے, علم والا. تو اللہ نے انہیں یہ طریقہ کار سکھایا کہ ان کو اس طرح سے گھیر کر لے کے آؤ. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب, اور ہم نے اسے بخشے اسحاق اور یعقوب. كُلًّا هَدَيْنَا, ان سب کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا, اور اس سے پہلے من قبل, اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, اور اس کی اولاد یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد کو, وسلیمان کو, وایوب اور ایوب کو, ویوسف اور موسیٰ و ہارون, ان سب کو اللہ نے ہدایت دی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اس طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ, یہ سارے کے سارے نیک بختوں میں تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ان تمام کو اللہ نے کہتا ہے کہ میں نے جہان والوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبائِهِمْ, اور ان کے آباء و اجداد میں سے. وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اور ان کی اولاد میں سے. وَإِخْوَانِهِمْ, اور ان کے بھائی بندوں میں سے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ, اور ان کو ہم نے چنا.
وہدیناہم اور ہم نے انہیں ہدایت دی الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء یہ ہدایت ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے ولو اشرکوا اور اگر یہ شرک کرتے لحبط عنہم ما كانوا يعملون تو جو ان کے اعمال تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں شرک سے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے کتاب دی والحکم اور حکم دیا والنبوہ اور نبوت دی ایک ہے حکمت اور ایک ہے حکم تو حکم اصل میں جڑ ہے بنیاد ہے اور حکمت اس کا ثمر ہے حکم وہ ملکہ ہے جسے انسان فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں فرماتا ہے کہ میں نے انہیں حکم دیا اور کہیں فرماتا ہے میں نے انہیں حکمت دی کہیں جڑ اور بنیاد کی بات کرتا ہے کہیں اس کے ثمر کی بات کرتا ہے یعنی پھل کی نتیجے کی فَإِن يَكْفُرْ بِهَا پس جو ان باتوں کا انکار کرے گا ہؤلاء ان میں سے فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ تو وہ اپنے آپ کو سپرد کر دے گا اور فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اور وہ قوم جو کہ کفر نہیں کرتی وہ ان سے الگ ہے اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی یہ وہ لوگ ہیں یعنی وہ انبیاء جن کا ذکر ہو گیا جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے فبهداه مقتدی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے طریقے پر آپ بھی چلیں قل لا اسألکم علیہ اجرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے کسی بدلے کا متمنی نہیں ہوں کسی ریوارڈ کا متمنی نہیں ہوں ان هو الا ذکری للعالمین تو یہ تو ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے وما قدر اللہ حق قدرہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے اس قالوا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء کہ اللہ نے کسی انسان پر کبھی کوئی چیز نازل نہیں کی قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ کہہ دیجئے کہ موسیٰ بھی تو انسان تھے ان پر کتاب کس نے نازل کی نوراً جو نور تھی وہدی للناس اور وہ ہدایت تھی انسانوں کے لیے تجعلونہ قراطیس جسے تم نے ورق کر دیا جسے تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تبدونہا وتخفون کثیرا کچھ چیزیں لوگوں کو دکھاتے ہو اور کچھ کو چھپاتے زیادہ کو چھپاتے ہو یہود کے اندر یہ موجود تھا کہ یہ جو ان کی تورات تھی انہوں نے اس کو ایک اس طرح جلد میں نہیں رکھا ہوا تھا جس طرح قرآن ہے نا فاتحہ سے لے کر والناس تک ایک جگہ موجود ہے کمپیکٹ تو یہود کے ہاں یہ نہیں تھی انہوں نے تورات کے مختلف حصے بنائے ہوئے تھے اور وہ حصے الگ الگ انہوں نے رکھے ہوئے تھے تو اگر عوام ان سے پوچھتی بھی تھی تو چند حصوں تک ان کی رسائی تھی زیادہ حصے انہیں نہیں بتاتے وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا اچھا یہ آج تو الحمدللہ صورتحال بدل گئی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ وہ پہلی شخصیت ہیں بر صغیر پاک و ہند میں جنہوں نے قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا جب انہوں نے قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا تو بہت سارے علماء ان کے خلاف ہو گئے اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک عام بندے کا قرآن پاک سے کیا تعلق ہے سمجھنے سے قرآن صرف ایک مقدس کتاب ہے کوئی اس کی آیات کی تلاوت کرے گا ثواب ملے گا لیکن ایک عام بندے کا قرآن کو سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے یہ صرف علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے لیکن حضرت شاہ ولی اللہ نے ان کی اس مخالفت کے باوجود قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا اور بہت بڑا احسان کیا بر صغیر کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور پھر ایک سلسلہ چل پڑا آج تو اردو زبان میں قرآن پاک کی جتنی تفاسیر اور جتنی تشریح موجود ہے وہ کسی اور زبان میں شاید موجود نہیں ہے تو یہ اسی سلسلے کی آگے ہوا ہے تو یہ یہود کی مینٹلٹی یہاں بھی موجود تھی کہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ علماء کی میراث ہے بس عام آدمی کو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی اگر عام آدمی کی ڈائریکٹ ایکسیس ہو جائے گی اور وہ سمجھنا شروع ہو جائے گا تو پھر ان کے بعد کون جائے گا ان سے کون فتویٰ مانگے گا
وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ سکھایا گیا ہے جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے. قُلِ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے یہ ہمیں دیا ہے. ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، تو آپ چھوڑ دیجئے کہ یہ جن اس میں پڑے ہوئے ہیں اس میں کھیلتے رہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے جو باعث برکت ہے. مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، اور اس ام القریٰ اس مکے کے رہنے والوں کو ڈرایا جائے. ومن حولها، اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو. والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون به، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر. وهم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او قال وحی الی، یا کہے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے. ولم یوح الیہ شیء، یہاں تک کہ اس کی طرف وحی نازل نہیں ہوتی. ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، یا کہے کہ میں بھی اتارتا ہوں جس طرح کہ اللہ نے اتارا ہے. ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، تو کیا کاش تم دیکھو ایسے ظالموں کو موت کی سختیوں میں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، جب فرشتے ہاتھ بڑھا کر اس کی روح کھینچ رہے ہوتے ہیں. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا ذلت کا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم لوگوں کے ساتھ وہ بات کرتے تھے جو جھوٹی تھی. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. جھوٹے مدعیین نبوت، جو بھی نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرے گا اور اللہ پر جھوٹ باندھے گا، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا، تو اس کا موت کے وقت سے بلکہ موت سے پہلے ہی اس کا کام شروع ہو جائے. یعنی جب فرشتے اس کی روح کو قبض کریں گے تو بڑی اذیت کے ساتھ اس کی روح کو قبض کریں گے، اور پھر اس کو یعنی اس کا میٹر شروع ہو جائے گا چلنا عذاب کا. پھر وہ قبر میں جائے گا تب بھی، اور پھر حشر میں جائے گا تب بھی، اور اس کے بعد جہنم میں. تو یہ ایک بری وہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی اسے پناہ مانگنی چاہیے. اور سارے جھوٹے مدعیان نبوت کا یہی حال ہوگا اس وقت، اور ان کی موت کے وقت سے شروع ہو گیا ہوگا. سب بالکل ایسا ہی ہے. وہ اس کی واش روم میں ہوگی. ہاں جی بالکل. اس کے اس پر جب سے اس میں فرشتوں نے رکھا ہوگا انگوٹھا تو اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، یعنی قیامت تک انتظار نہیں کیا جائے گا اس کے لیے، اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور جب تم آؤ گے ہماری طرف تو تنہا آؤ گے. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے اسباب ہیں وہ تم اپنے پیچھے چھوڑاؤ گے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے سارے سفارشی تمہارے ساتھ. الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم یعنی زعم میں مبتلا تھے. انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں. لقد تقطع بینکم، تمہارے اور ان کے درمیان منقطع ہو گئی مواصلات. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تم سے گم ہو گیا وہ سب کچھ جس کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے. ان اللہ فارق الحب والنوى، اب دوبارہ دلائل لیے جا رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گھٹلی کو. دانا جب بیج آپ زمین میں بوتے ہیں نا، سیڈ، اور گھٹلی تو وہ پھٹتی ہے تو اس کے اندر سے ایک کوپل نکلتی ہے. تو جو بھی بیج ہو، مثلا گندم کا بیج ہے یا کسی بھی چیز کا بیج ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر نمی موجود ہے. یعنی آپ وہ کئی سال تک پڑا رہے اس کی وہ نمی خشک نہیں ہوتی، اور اس سے پھر وہ اس کو پھاڑتا ہے اور اس سے کومپل نکالتا ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ انسان نہیں کر سکتا. یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وہ مخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے. فانا تؤفکون، تو تم کہاں بہکے ہوئے جاتے ہو. فارق الاصباح، صبح کو روشن کرنے والا وہ ہے. وجعل اللیل سکنا، اور رات کو سکون کی جگہ اس نے بنائی. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند اپنے حساب سے جو ہے وہ چل رہے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کردہ ایک اندازہ ہے اس زبردست اور علم رکھنے والے
اللہ کا، العزیز زبردست، طاقتور، العلیم علم رکھنے والا۔ اس کائنات کو سنبھالنا کوئی آسان کام ہے؟ یعنی اس کا ایک ایک سیارہ وہ لاکھوں کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ رہا ہے اپنے مدار میں، تو کسی نے تو اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے نا، اور وہ علم بھی رکھتا ہے، بغیر علم کے بھی یہ نہیں ہو سکتا اور بغیر قوت کے بھی نہیں ہو سکتا، تو اس کے پاس قوت بھی ہے، زبردست بھی ہے اور علم بھی ہے۔ یہ جو بگ بینگ کی تھیوری ہے نا، بگ بینگ کی جو سائنسدان کہتے ہیں، اگرچہ یہ تھیوری ہے صرف، لیکن ان کے اندازے ہیں کہ آج سے 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے یہ کائنات جو ہے یہ ایک گولا تھی، اور یہ گولا پھٹا، اور اپنے پھٹنے کے ایک سیکنڈ کے اندر یہ 7 سٹیجز سے گزرا، 7 مراحل سے گزرا ایک سیکنڈ کے اندر، اور یہ اتنی تیزی سے پھیلا اور اسی سپیڈ سے یہ پھیلتا جا رہا ہے، مسلسل پھیلتا جا رہا ہے۔ تو ایک سیکنڈ میں جو اس نے طے کیا نا مسافت، وہ شاید ہزاروں سال میں طے نہ کی جا سکے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی قوت اور طاقت۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا، اور وہ ذات جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے راستے پہچان سکو، بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اندھیروں میں، چاہے تم زمین میں سفر کر رہے ہو یا سمندر میں سفر کر رہے ہو۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم نے واضح کر دی اپنی نشانیاں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم رکھنے والوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ۔ اب آپ دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم میں سے ہر ایک اچھا انسان کو پیدا کیا، تو مستقر اس کے رہنے کا ٹھکانہ بھی موجود ہے اور میں نے مقرر کر دیا ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ، اور اس کے دفن کرنے کا ٹھکانہ بھی میں نے مقرر کر دیا۔ پوری دنیا میں پھر لو، آنا وہی ہے جہاں دفن ہونا، اللہ نے پہلے سے مقرر کر دیا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ہم واضح کرتے ہیں اپنی آیات کو اس قوم کے لیے جو سوچتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ذات جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ساری نباتات اس سے اگائیں، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اس سے سبز کھیتیاں اگائیں، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور اس سے تہ در تہ دانے نکالے۔ اب گندم کے ایک خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور کو دیکھ لو، مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اس کے شگوفے جب پھوٹتے ہیں تو اس سے خوشے نکلتے ہیں جس میں کئی کھجوریں ہوتی ہیں اور وہ جھکی بھی ہوتی ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات انگور کے، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کے، وَرُمَّانَ، اور انار کے، مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، جو ملتے جلتے بھی ہیں لیکن جدا جدا بھی ہیں۔ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، تو دیکھو اس کے پھل جب وہ نکل آئیں، وَيَنْعِهِ، اور اس کے پکنے، یعنی پھل نکلتا بھی ہے اور پھر وہ پکتا بھی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، تو اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے اللہ کی شریک بنائے جنات کو، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ ان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور گھڑ لیے انہوں نے اس کے لیے بیٹے، وَبَنَاتٍ، اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، حالانکہ وہ پاک ہے، بلند ہے، بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو ایجاد کرنے والا ہے، بنانے والا۔ بدیع کہتے ہیں بغیر کسی سبسٹنس کے کوئی چیز بنانا، یعنی لوہا موجود ہے تو یہ ٹیبل بنائے نا، لکڑی موجود ہے تو یہ کرسی بنی ہے۔ کوئی چیز موجود ہوگی تو آپ اسے کوئی چیز بنائیں گے، لیکن کوئی چیز موجود نہ ہو تو آپ کیا بنائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے بغیر کسی چیز کے وجود کے میں نے اسے وجود بخش دیا ہے، بغیر سبسٹنس کے۔ بدیع کہتے ہیں کسی
چیز کی غیر موجودگی میں اسے بنا دینا، یعنی میٹر نہیں تھا تو اس نے بنا دیا میٹر، پھر اس نے باقی چیزیں بنائی۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَد، اس کے لیے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی کوئی بیوی نہیں، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے واقف نہیں، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ اللہ ہے تمہارا، ربکم جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا هو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، تو بس اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کو پکڑ لیتا ہے، نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں اسے معلوم ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بھی ہے اور خبردار ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکے ہیں، فمن ابصر، جو دیکھے گا، فلنفسہ، تو وہ اس کے لیے ہے، ومن عامیہ، اور جو اندھا رہے گا، فعلیہا، تو نقصان خود ہی اٹھائے گا، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، وکذالک نصرف الآیات، اور اس طرح ہم تصریف کہتے ہیں ایک بات کو مختلف انداز سے بار بار پیش کرنا، تو اس طرح ہم تمہارے سامنے اپنی آیات بار بار بیان کرتے ہیں مختلف انداز سے، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ یہ کہیں کہ آپ نے ہمیں سکھا دیا، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اسے واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، درس کہتے ہیں درس الرسم، کسی چیز کو گھسا دینا، جب استاد کسی شاگرد کو پڑھاتا ہے نا تو وہ انگلی اس کی پکڑ کر اس ٹیکسٹ پر کہتا ہے یہ دیکھو یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، اس طرح انگلی اس کی پھیرتا ہے تو اس کو درس کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ بات انہیں اتنی سمجھا دی ہے اور اتنی بار بار دہرا دی ہے کہ یہ خود گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں اس طرح پڑھا دیا جس طرح بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد بھی نہ مانے تو اب آپ پر وہ نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے ان کی، اس لیے کہ پڑھ یہ چکے ہیں، سمجھ یہ چکے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کیجئے اس وحی کی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، من ربک، اپنے رب کی طرف سے، لا الہ الا هو، کوئی معبود نہیں مگر وہ اللہ، واعرض عن المشرکین، اور پہلو تہی کیجئے ان مشرکین سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور آپ ان کی طرف نگہبان نہیں۔ اب آپ دیکھیں اس صورت میں بار بار اعراض کی بات کی جا رہی، آپ انہیں مہلت دے دیں، آپ ان سے صرف نظر کر لیں، یہ کس موقع پہ کیا جا رہا ہے؟ یہ مکہ کے اندر وہ موقع ہے کہ ابھی ان پر 100% اتمام حجت نہیں ہوئی، تو بار بار انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ مکہ مدینہ میں پھر اللہ فرماتے ہیں انہیں قتل کرو، انہیں مارو، تو وہ اور موقع ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں ڈھیل دے دو، انہیں ابھی کچھ نہ کہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم ان لوگوں کو گالی نہ دو، ان دیوی دیوتاؤں کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، ورنہ یہ اس کے نتیجے میں رد عمل میں اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دیں گے علم کے بغیر۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ بحث میں اور مجادلے میں لات کو، عزا کو اور ان تمام بتوں کو گالی نہ دینا، اس لیے کہ یہ مشرکین تو ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، یہ ریئیکشن میں آ کے کیا کریں گے؟ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دینی شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک حکمت بتائی جا رہی ہے کہ ان کو گالیاں نہ دو یا ان کو کوئی برا بھلا نہ کہو۔ كذلك زينا لكل أمة عملهم، اس طرح ہم نے خوشنما بنا دیا ہے ہر ایک گروہ کے لیے ان کا عمل، ثم إلى ربهم مرجعهم، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، فينبئهم بما كانوا يعملون، تو ان کو وہ جتلا دے گا، بتلا دے گا ان کے اعمال۔ واقسموا بالله جهد ايمانهم، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اور پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر لئن جاءتهم آیۃ
ان کے پاس کوئی نشانی آئی، کوئی معجزہ آیا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، تو کہہ دیجئے کہ نشانیاں اور معجزات تو اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تمہیں بات کیوں سمجھ نہیں آتی، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ جو نشانیاں ہیں جب آئیں گی تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں، جیسے یہ ایمان نہیں لائے یہ پہلے بھی تو اب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی سرکشی میں یہ بہکتے رہیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم نے ان کی طرف بھیجے فرشتے، وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردوں نے باتیں شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ان کے سامنے ہر چیز کو لا کر حاضر کر دیا، جمع کر دیا، كَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ یہ معجزات کی بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے میں فرشتہ اتار دیتا ہوں، مردے زندہ کر دیتا ہوں، جن سے باتیں کریں گے، ساری جو مخلوقات ہیں ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دیتا ہوں، وہ جمع ہو جائیں گے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ اکثر جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمنی پر یعنی دشمن بنا دیے شیطانوں میں سے جو انسان بھی تھے اور جن بھی، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اشارے دیتے ہیں اور بڑی خوبصورت چکنی چبڑی باتیں کرتے ہیں، غرورا، جو کہ ساری کی ساری دھوکے پر مشتمل ہوتی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور تیرا رب چاہتا تو وہی حرکتیں نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے ان کو اور ان کے جھوٹ کو۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ اس لیے ہے کہ ان کے جو دل ہیں وہ مائل ہوں ان لوگوں کی طرف جو ایمان نہیں لائے آخرت پر، وَلِيَرْضُوهُ، اور وہ راضی ہو جائیں اپنی اس روش پر، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو اپنے برے کام کر رہے ہیں اسی میں وہ مگن رہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو فیصلے کرنے والا بناؤں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ، اور وہ ذات جس نے تمہاری طرف اتاری کتاب مفصلہ واضح، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی، ہم نے کتاب دی، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ، وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل شدہ ہے تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ شک میں پڑنے والے نہ بنیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تمام ہوئی تیرے رب کی بات سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو، اس کے آرڈرز کو، اس کے فرمان کو کوئی بدلنے والا نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ دنیا کی رہنے والے ان اکثر لوگوں کی اتباع کریں گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگ تو صرف اپنے گمان کی پیروی کرنے والے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اسی میں دوڑ رہے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون بہکا ہوا ہے اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو جو کچھ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ پیو۔ اب حلال اور حرام کی بات کی جا رہی۔ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہ کھاؤ، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جو کچھ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیان کر دیا کہ کیا چیز حرام ہے، مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور اضطرار کی چیزیں بھی بیان کر دی ہیں، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور اکثر لوگ وہ ہیں جن کو ان کے خواہشات نے گمراہ کر دیا ہے، بغیر علم کے بغیر۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ چاہے کھلا ہو یا پوشیدہ چھوڑ دو، گناہ چاہے تنہائی میں ہو یا محفل میں، ہر حال میں گناہ کو چھوڑ دو۔ ان الذين يكسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں،
سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان کو وہ ان کے کیے کی سزا ملے گی عن قریب۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جن جانوروں پر، ان کو نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان اپنے بندوں کے دلوں میں، اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر آپ ان کا کہا مانیں گے تو یہ بھی شرک ہے، تو آپ شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، تو کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اور پھر اس کے لیے نور قائم کیا جس میں وہ چلتا ہے، فی الناس، لوگوں کے درمیان، كَمَن مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ، تو اس کی مثال اس کی طرح ہے جو کہ اندھیروں میں ہے، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، اور وہ اس سے نہیں نکل سکتا۔ ایک آدمی روشنی میں ہے، ایک اندھیرے میں ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کافروں کے لیے ان کے کاموں کو ہم نے اسی طرح مزین کر دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں کچھ بڑے بڑے مجرموں کے لیڈر وہ بنا دیے ہیں، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ حیلے اور تدبیریں کریں اس میں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کی ساری تدبیریں خود ان پر الٹ جاتی ہیں اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، اور ان کے پاس جب بھی کوئی آیت آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، یہ وہ آیت ہے، یہ میری بات ذرا غور سے سنیں، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کا اسم ذات اللہ یہ 2 دفعہ آیا ہے بغیر کسی حرف کے، درمیان میں کوئی حرف عطف بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن میں ایک ہی جگہ ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس پہ بندہ پہنچے نا پہلے اللہ پر، اور رک کر جو بھی دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو میں پڑھوں گا اور پہلے اللہ پر رکوں گا، پھر دعا کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے جائیں۔ تو فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس ہماری آیت آتی ہے، کوئی نشانی آتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم نہیں ایمان لاتے، حتی، یہاں تک کہ نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، ہمیں وہ چیز نہ دی جائے جو رسولوں کو دی گئی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں کہاں رسول بھیجے۔ سیصیب الذین اجرموا، عن قریب وہ لوگ جو جرم کرنے والے ہیں انہیں پہنچے گی صغار عند اللہ، ذلت اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما كانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، پس جس کو اللہ، یہ آیت نمبر 129 ہے غالباً، 124، آیت نمبر 124۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن یرد ان یضلہ، اور جس کو چاہتا ہے وہ کہ وہ گمراہ ہو، یجعل صدرہ ضیقا، تو اس کے سینہ تنگ کر دیتا ہے، حرجن کانما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ زور سے چڑھائی چڑھتا ہے۔ اچھا، یہ اس وقت کسی کو شاید سمجھ نہ آتی ہو، آج آپ اگر پہاڑی پر اوپر چڑھیں گے نا تو جو آکسیجن کم ہوگی نا، آپ کا سینہ تنگ ہوتا جائے گا اور آپ کی سانس پھولنے لگے گی۔ تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ بتاتا تھا کہ جیسے آپ چڑھائی پر چڑھیں گے تو ان کا سینہ تنگ ہوگا اور ان کی سانس پھولنے لگ جائے گی۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اس طرح اللہ تعالیٰ یہ جو گندگی ہے یہ ان پر مسلط کر دیتا ہے، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا راستہ ہے سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس طرح ہم واضح کر رہے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کہ نصیحت حاصل کریں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا مددگار ہے بسبب ان کے اعمال کے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ان سب کو وہ اکٹھا جمع کرے گا۔ یا معشر الجن، اے جنات، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں پر خوب ہاتھ صاف کیا، تم نے انسانوں کو خوب یعنی رگڑا لگایا۔ وقال اولیاؤہم من الانس،
اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم نے بعض سے یعنی ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اور ہم تک تیرا وعدہ پہنچ گیا جو تو نے مقرر کیا تھا، قال النار مثواکم خالدین فیہا، تو اللہ کہے گا کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا علم والا ہے، وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اس طرح ہم ساتھ ملا دیں گے بعض ظالموں کو بعض سے ان کے اعمال کے سبب۔ یا معشر الجن والانس، یعنی جو ان کے درمیان اگر صدیوں کا بھی فاصلہ ہوگا نا لیکن کردار ایک ہوگا، مثلا فرعون میں اور ابو جہل میں صدیوں کا فاصلہ ہے، اور ابو جہل میں اور آج کے ٹرمپ میں اور اوباما میں اور جو بائیڈن میں صدیوں کا فاصلہ ہوگا، لیکن اللہ انہیں اکٹھا کر دے گا۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے انسانوں اور جنوں کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تم تک پہنچاتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے آج کے اس دن سے، قالوا شہدنا، تو وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں علی انفسنا، اپنے گواہ پر، وغرتہم الحیات الدنیا، ہمیں دنیا کی زندگی نے ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، وشہدوا علی انفسہم، وہ خود اپنے اوپر گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ انکاری تھے، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ تیرا رب کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا اس حال میں کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے عمل کے برابر، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے ان کے اعمال سے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد کچھ اور لوگوں کو لے آئے، ما یشاء، جن کو چاہتا ہے، کما انشأکم من ذریۃ قوما آخرین، جس طرح ان نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلوں کی قوموں سے، انما توعدون لآت، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہنا ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے قوم کہہ دیجئے عمل کرو تم اپنی جگہ، انی عامل، میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، قریب جان لیں گے، من تکون له عاقبۃ الدار، کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، انه لا يفلح الظالمون، بے شک وہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرے گا، وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام، اور یہ اللہ کے لیے بناتے ہیں جو کچھ یہ اگاتے ہیں کھیتی میں سے اور مویشیوں میں سے، نصیبا، حصہ، فقالوا هذا للہ، تو کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے، بزعمہم، ان کے خیال میں، وهذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، یعنی اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں اور شریکوں کا حصہ بھی نکالتے ہیں، فما كان لشرکائہم فلا يصل الى اللہ، تو جو شریکوں کا حصہ ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، وما كان للہ فهو يصل الى شرکائہم، اور جو اللہ کا ہے وہ پہنچتا ہے شریکوں تک، ساء ما يحکمون، کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں یہ، كذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم، اس طرح خوشنما بنا دیا ہے مشرکین کے لیے ہم نے ان کی اولاد کا قتل، شرکاؤہم، یہ ان کے شریک ہیں، لیردوہم، تاکہ یہ ان کو ہلاک کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کا دین ان کے لیے اس میں اشتباہ میں ڈال دیں، شک میں ڈال دیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسی حرکتیں نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے ان کو، ان سے اعراض کیجیے اور ان کے جھوٹ سے، وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ حَرْثٌ حِجْرٌ، اور کہتے ہیں یہ مویشی اور یہ کھیتی یہ ممنوع ہے، لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، اس کو کوئی نہ کھائے مگر اس کے کہ جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق، وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور وہ مویشی جن کی اوپر سواری جو ہے انہوں نے حرام قرار دی ہے، اور وہ مویشی جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، افطراء علیہ، اس پر بہتان باندھ کر، سیجزیہم بما کانوا یفترون، تو ان کو ان قریب اس کی سزا دی جائے گی ان کے جھوٹ کے سبب، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا، اور کہتے ہیں مشرکین مکہ کہ جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے بچے یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور عورتوں پر یہ حرام ہے، یعنی یہ مرد تو کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی، وَإِن يَكُن مَيْتَةٌ فَهُمْ فِي شُرَكَاء،
اور اگر یہ مردہ ہو تو پھر دونوں کھا سکتے ہیں۔ سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم، تو اللہ تعالیٰ ان کی ان بیانوں پر اور ان کی اس وصف پر، ان کی تقریروں پر انہیں وہ بدلہ دے گا، وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفحا نادانی میں، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا ما رزقهم اللہ، اور انہوں نے حرام کیا جو رزق اللہ نے انہیں دیا تھا، افتراء، بہتان باندھ کر، علی اللہ، اللہ پر، قد ضلوا وما كانوا مہتدین، وہ گمراہ ہوئے اور وہ سیدھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا